میں راولپنڈی کی رہنے والی ہوں، اپنے ماں باپ بلکہ نہیں، صرف ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب میں 4 برس کی تھی تو میرے بابا کو کسی نے قتل کر دیا اور اس کے بعد میری اماں نے اپنے بہنوئی سے شادی کر لی جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھے۔ ان کی بیوی اپنے 5 سال کے بیٹے کو لے کر کسی کے ساتھ چلی گئی تھی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ میری خالہ اور ان کا بیٹا کسی حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ میرا سوتیلا باپ اچھا تھا پر بیمار رہتا تھا۔ میرا سوتیلا باپ کمرے میں جاتا تو وہ ایک تصویر گلے سے لگائے رکھتا جو کہ ان کے بیٹے اور بیوی کی تھی۔ ماں سے ذکر کرتی تو وہ کہتی کہ بھاڑ میں جائے، اپنی بے وفا بیوی کے غم میں پڑا ہے۔ میرا سوتیلا باپ جس نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، میں پانی کی طرح پیسہ بہاتی، کبھی کسی نے مجھ سے حساب نہیں مانگا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ میں انہیں ہمیشہ انکل ہی کہتی تھی، کبھی بابا نہیں کہا۔ مجھے پڑھائی سے زیادہ گھومنے کا شوق تھا، میں دنیا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ماں نے کبھی بھی پابندی نہیں لگائی تھی، ان کا خود کا سوشل سرکل بہت بڑا تھا، آئے دن نت نئی دوستیں، بیوٹی پارلرز، بس یہی شوق تھے ان کے۔ ہماری یونی میں ایک نیا لڑکا آیا تھا جس کا نام رضا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ مزاج اور خوبصورت لڑکا تھا۔ بہت سی لڑکیاں اسے دوستی کرنا چاہتی تھیں اور وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اس کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا تھا، وہ الگ تھلگ ہی رہتا۔ میری دوست نے مل کر پلان بنایا کہ اس کے ساتھ پرینک کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے مل کر رضا کے ساتھ پرینک شروع کیا جس میں نے اپنا روپ بدل کر اس کی نکلی بیوی بنی جو اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے۔ لیکن جب رضا کے ساتھ پرینک کیا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا اور بنا کچھ کہے چلا گیا۔ وہاں بے شمار لڑکے لڑکیاں موبائل ہاتھ میں پکڑے ہنس رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے۔ شام کو میری دوست نے مجھے وہ ویڈیو سینڈ کی جس میں پہلی بار کسی نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اب اس سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں نے اپنے گروپ کے لڑکوں کو رضا کی معلومات اکٹھی کرنے میں لگا دیا۔ ایک دن لگا کر یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی کہ رضا جیسا لڑکا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اس کا باپ ایک اسکول میں پڑھاتا ہے اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی ہے جو شادی شدہ ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح مجھے رضا کے گھر تک جانا ہوگا۔ میرے دل میں بھی رضا کے لیے دوستی کی خواہش پیدا ہو چکی تھی، لیکن اس سے انتقام بھی لینا چاہتی تھی جو اس نے مجھے پوری یونیورسٹی کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ میں کسی بھی صورت وہ تھپڑ نہیں بھول پا رہی تھی۔ میں نے مکمل پلان بنا لیا تھا۔ اس لڑکے کی بھابھی سے دوستی کی۔ وہ ایک لالچی عورت تھی۔ بازار میں جان بوجھ کر میرے ہی بھیجے ہوئے لڑکے نے اس کا پرس چھین لیا۔ وہ رو رہی تھی اور وہ یہ موقع تھا میں اس کے پاس گئی۔ اس نے بتایا کہ چور اس کا پرس چھین کر بھاگ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ گھبرائیں مت، چلیں، میں آپ کو شاپنگ کرواتی ہوں۔ وہ بہت بولتی تھی، میں بڑی مشکل سے اس کو برداشت کر رہی تھی۔ اس نے ایسے ہی شاپنگ اپنی پوری زندگی میں نہیں کی ہوگی جتنی میں نے اس کو کروا دی۔ ہمارے بیچ گپ شپ ہونے لگی، نمبر کا تبادلہ ہوا اور ہماری اکثر بات چیت ہونے لگی۔ ایک دن میں نے اسے بتایا کہ میری سالگرہ آ رہی ہے، میں نے اسے سیلیبریٹ کرنے کا سوچا ہے، آپ کے گھر آ کر آپ کو کارڈ دینا چاہتی ہوں۔ مجھے بڑی شدت سے انتظار تھا اسی دن کا۔ میں سردی کے موسم میں ریشمی لباس پہنے تیار کھڑی تھی۔ کل ہی پارلر سے بالوں کی نئی کٹنگ کروا کے آئی تھی، بالکل فریش لک کے ساتھ۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر قدم باہر نکالا، مارے سردی کے دانت بجنے لگے۔ نومبر کے دن سے ہی مسلسل بارشوں کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا، پر مجھے رضا کے گھر بھی لازمی جانا تھا اور آج وہ گھر پر ہی تھا اور مجھے اپنے حسن کے جادو سے اس کو گھائل کرنا تھا۔ سردی دیکھ کر دل کر رہا تھا کہ کوئی جیکٹ وغیرہ پہن لوں، پر اپنے مناسب سراپے کو دیکھ کر سب کچھ بھلا دیا۔ مناسب میک اپ سے تیکھے نقوش مزید اجاگر ہو گئے تھے اور کار میں بیٹھ کر رضا کے گھر کے لیے نکل پڑی۔ راستے میں ایک بڑا کیک لیا اور کچھ گفٹ بھی لیے۔ جیسے ہی گیٹ کے باہر پہنچی، میرا سامنا رضا کی چھوٹی بہن سے ہوا۔ وہ ایک سامنے رنگ کی لڑکی تھی۔ مجھے کہیں سے بھی وہ رضا کی بہن نہیں لگ رہی تھی، لیکن جس کے لیے آئی تھی وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور وہیں ذکر چھیڑا کہ میں بھی رضا کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں۔ رضا کی ماں بہت خوش اخلاق خاتون تھی۔ آج کے دور میں بھی بھلا ایسے لوگ ہوں گے؟ ماں کی بات یاد آتی کہ مڈل کلاس لوگ گندی نالی کے کیڑے ہوتے ہیں جو پیسے والے کو سلام کرتے ہیں،
جو سوچ مجھے میری ماں سے اپنے ماحول سے ملی تھی وہ ایسے لوگوں کو کیڑے مکوڑے ہی سمجھا کرتے تھے، لیکن آج رضا کے گھر آ کر دیکھا مڈل کلاس لوگ بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مجھے اتنی عزت دے رہے تھے جیسے میں کسی ریاست کی کوئی شہزادی ہوں۔ میں نے اپنے پرس سے کارڈ نکالا اور رضا کی ماں کی جانب بڑھا دیا۔ وہ مسکرا کے بولی کہ بیٹا بہت خوشی ہوئی، لیکن ہم لوگ کبھی کسی پارٹی میں نہیں جاتے اور نہ ہی فضول تقریبات کرتے ہیں۔ ایسی سالگرہ کا کیا فائدہ جس میں کئی ہزار خرچ کر دیے جائیں؟ ہماری تو زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے اور ہم اس بات کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ اس بات نے مجھے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ وہ لوگ مذہبی لوگ تھے اور میں تو گلے میں ہی دوپٹہ ڈال کے رکھتی تھی، اور میری ماں نے بھی آج تک سر پر دوپٹہ نہیں لیا تھا۔ میں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بھابھی نے کہا کہ تم جانتی ہو میں اس حال میں نہیں آ سکتی۔ وہ امید سے تھیں، پر انہوں نے کہا تمہاری سالگرہ کا تحفہ ادھار ہے مجھ پر۔ وہ میرے مایوس چہرے کو دیکھ کر الفاظ ادا کر رہی تھیں۔ حقیقت میں تو کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ ہم اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ آج کے دن پیدا ہوئے، حالانکہ یہ تو وہ دن ہے جس دن ہمیں خود سے عہد کرنا چاہیے کہ اب کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کبھی کسی کا برا نہیں سوچیں گے، نہ گناہ کمائیں گے۔ رضا کی والدہ کی باتیں میرے دل پر اثر کر گئی تھیں، اور ان کی باتوں سے میں کتنے ہی دن نکل نہیں پائی تھی۔ ان کے گھر جس کام کے لیے میں گئی تھی وہ تو میں بھول ہی چکی تھی۔ کئی ماہ گزر گئے، رضا کو روز آتا جاتا دیکھتی، وہ نظریں جھکا کر چلتا۔ یونیورسٹی میں آج بھی وہ اکیلا ہی نظر آتا۔ اسے 2 سال ہونے والے تھے۔ میری ماں دوپہر کو نکلتی اور رات کو گھر لوٹتی۔ میرا سوتیلا باپ بھی آفس سے شام کو لوٹتا، ملازمہ کھانا دیتی اور وہ سو جاتے یا اسٹڈی روم میں جا کر اپنی بیوی اور بیٹے کی تصویر سے باتیں کرتے۔ جب انکل کی بیوی گھر سے ان کے دوست کے ساتھ بھاگ گئی تھی تب ان کا بیٹا 5 سال کا تھا، اور جس دن ان کی ڈیتھ کی خبر ملی وہ ٹوٹ چکے تھے۔ جب سے رضا کے گھر سے آئی تھی میں کچھ بدل گئی تھی۔ اب میں آئے روز گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ دوپٹہ سر پر نہ سہی گلے میں ڈالنا شروع کر لیا تھا۔ اب اکثر انکل کے پاس جاتی، کبھی ملازمہ سے چائے بنوا کر ان کے لیے لے کر جاتی۔ کتنے اکیلے انسان تھے۔ اتنا پیسہ، اتنا بڑا گھر کس کام کا تھا جہاں وہ تنہائی سے لڑتے تھے؟ مجھے دیکھ کر شروع میں ان کو خوشگوار حیرت ہوتی، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان بات چیت ہونے لگی۔ پچھلے 20 سال میں نے ان کو کبھی بابا نہیں کہا تھا، پر جب انکل کے پاس جاتی تو اب بابا کہنے لگی تھی۔ بابا روز جلدی گھر آنے لگے، پھر ہم اکٹھے کھانا کھاتے، ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ جب سے ان کو بابا کہنا شروع کیا تھا ایک الگ سا احساس نے جنم لیا تھا۔ باپ بیٹی کی محبت کا احساس تھا یہ۔ بابا کو میری سالگرہ یاد تھی، مجھے سرپرائز دیا، کہتے کہ آج کے دن زبیر میرے بیٹے کی بھی سالگرہ ہوتی ہے۔ ہم ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں گئے، وہاں رضا کو دیکھا، وہ شاید کسی کے ساتھ آیا تھا۔ وہ بلیک سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی تھی، رضا سر پر کھڑا تھا۔ اس دن پہلی بار اس نے میرا نام لیا، مجھے برتھ ڈے وش کیا۔ میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، اور حیرت کی بات تھی آج وہ خود ہی میری طرف آیا تھا۔ بابا بھی باہر سے اندر کی جانب بڑھے تھے، رضا بھی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ خیر میں چلتا ہوں، اور ہاں وہ میری طرف بڑھا، میرا دوپٹہ پکڑ کر سر پر دیا، کہتا کہ اب زیادہ پیاری لگتی ہو۔ مجھے اپنی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی، اور اس دن کے بعد رضا کے لیے میرے احساسات بھی تبدیل ہونے لگے۔ اکثر یونیورسٹی میں اب ہم ساتھ ہوتے، کبھی باہر کسی کیفے پہ ملتے۔ ہماری چند دن کی ملاقات محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پڑھائی کی طرف پہلے بھی دھیان کم تھا، اور اب رضا کی محبت میں پڑھ کر سب کچھ بھول چکی تھی۔ ہر وقت اس کی یادوں میں کھوئی رہتی، مسکراتی۔ میری ماں نے میرے اندر آنے والی کسی تبدیلی کو نوٹ نہیں کیا تھا، پر میرا سوتیلا باپ جو سگے سے بڑھ کر تھا وہ جان چکے تھے۔ ہماری بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ کہتے کہ سمیہ بیٹا تم کو دیکھتا ہوں، باتیں کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری باتوں سے مجھے زبیر کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو آج تمہارے جتنا ہوتا، لیکن اس دن اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنا کر آیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں، میں کس کے لیے جی رہا ہوں۔ اس دن پہلی بار انکل کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اچھا چلو یہ بتاؤ
کون ہے وہ جو آج کل میری بیٹی کی مسکراہٹ کی وجہ ہے؟ میں ان کی بات پر مسکرا پڑی اور کہا، بابا کوئی نہیں۔ انکل کہنے لگے کہ جو بھی انسان تم نے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے چنا ہو، بس اتنا یاد رکھنا بیٹا، وہ ایک احساس کرنے والا انسان ہو جو زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا سہارا بنے، تمہیں تھامے، تم پر یقین کرنے والا ہو۔ اس دن انکل نے مجھے اپنی شادی کا البم دکھایا جس میں ایک خوبصورت لڑکی انکل کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ ان کی شادی سے پہلے کی تصویریں تھیں، لیکن ایک بات جو مجھے لگی، وہ عورت میری ماں جیسی نہیں تھی، جبکہ میری خالہ تو میری ماں کی بہن تھی۔ میری پریشانی کو شاید انکل بھانپ گئے تھے، کہنے لگے، بیٹا تمہاری ماں اور میری بے وفا بیوی سوتیلی بہنیں تھیں۔ تمہارے نانا کی 2 بیویاں تھیں۔ مجھے کبھی ماں نے نہیں بتایا تھا کہ میرا کوئی ننھیال بھی تھا۔ ددھیال اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن ماں نے اپنے بہنوئی سے شادی کی تھی۔ رضا سے میری ملاقاتیں بڑھ چکی تھیں۔ میں اب اکثر اس کے گھر بھی جاتی اور رضا مجھ سے ہر وقت یہی کہتا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ میں مذاق میں بات ٹال دیتی، بھلا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا انسان مجھے کیا سرپرائز دے سکتا ہے؟ رضا کی بہن کی شادی تھی، اس نے مجھے کارڈ بھیجا۔ بابا کو رضا کے مڈل کلاس ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر میں جانتی تھی جس دن ماں کو پتہ چلا وہ ایک طوفان کھڑا کر دیں گی۔ میں اکیلی ہی رضا کی بہن کی شادی پر آئی اور واپسی پر رضا مجھے بائک پر چھوڑنے آیا۔ میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی تھی، ذہن میں ڈر بھی لگ رہا تھا، اور پھر کل سے رضا نے پھر سے وہی بات شروع کر دی کہ آج موقع ہے، بھاگ چلتے ہیں، اور پھر تمہیں اتنا بڑا سرپرائز بھی تو دینا ہے۔ میں ہنسنے لگی، مجھے آج بھی اس کی بات مذاق لگتی۔ بولا، بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، ماں مان جائے گی۔ رضا میرے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا کہ میری ماں نے دوسری شادی کی اور میں ان کے پہلے شوہر کی بیٹی ہوں۔ رضا سے کہا کہ تمہیں میرے انکل یعنی بابا سے ملنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، مجھے بھی بڑی شدت سے انتظار ہے اس دن کا۔ میں مطمئن ہو چکی تھی، مجھے بابا سے بات کرنا تھی تاکہ وہ ماں کو سمجھا سکے۔ میری ماں تو مڈل کلاس لوگوں میں کبھی شادی نہیں کرے گی، یہ بات میں جانتی تھی، پر اکلوتی بیٹی تھی ان کی، مجھے یقین تھا کہ میں ان کو منا لوں گی۔ لیکن کچھ دن بعد گھر میں ایک بڑی عمر کے آدمی کا رشتہ آیا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری اماں مان گئی۔ بابا نے کہا کہ اب کیا نیا گل کھلا کر آئی ہو جس میں اپنی سگی بیٹی کو داؤ پر لگا رہی ہو؟ ماں نے کہا کہ وہ صرف میری بیٹی ہے، اس کا اچھا برا حال وہ بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ ماں کو رضا کو بتایا تو ماں آپے سے باہر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ضرور تمہارے سوتیلے باپ نے تمہیں پٹی پڑھائی ہوگی۔ میں کئی دن بھوکی پیاسی رہی، لیکن ماں نہیں مانی۔ میں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی، پر مجبور ہو کر رضا کی بات مان کر رضا سے شادی کر لی۔ جب نکاح ہو گیا تو رضا نے کہا کہ اب میں تمہیں وہ سرپرائز دوں گا جس کا میں نے کہا تھا۔ میں نے کہا کہ صبح دیکھ لوں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ماں کبھی چپ کر کے نہیں بیٹھے گی۔ پر رضا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور ایک بٹن دبایا جس سے کمرے کی زمین کا ایک دروازہ کھل گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ مجھے اچانک گھبراہٹ ہونے لگی، اندر بہت اندھیرا تھا۔ اس نے جیسے ہی لائٹ آن کی، سامنے موجود منظر میری دنیا ہلا گیا، جہاں میری خالہ ایک تصویر کو پکڑے زمین پر بیٹھی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جو لگتا تھا جیسے کسی سائنسدان کا کمرہ ہو۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رضا نے کہا کہ ماں، ملیں اپنی بہو سے، آج آپ کا بیٹا جیت چکا ہے۔ جس عورت نے آپ کو برباد کیا تھا، میں اس کی بیٹی کو اٹھا لایا ہوں۔ میں بارات لے کر نہیں گیا اس کے گھر، بلکہ یہ خود بھاگ کر آئی ہے میرے پاس اپنی مرضی سے۔ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اس عورت نے رضا کو تھپڑ مارا اور بولی کہ ایسی تربیت تو نہیں کی تھی میں نے تمہاری۔ رضا گال پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا، میری طرف بڑھا، مجھے دھکا دیا اور کہا کہ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی، بھوکی پیاسی مرو گی۔ میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی رضا کون ہے۔ یہ عورت رضا کی ماں ہے تو وہ باقی سب لوگ کون تھے؟ میں نے کہا ان کی بیوی اور بچے مر چکے تھے، پر یہ سب… میں نے رضا کے پاؤں پکڑ لیے، پلیز مجھے دھوکہ مت دو، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ رضا نے مجھے بالوں سے پکڑا اور بولا کہ زبیر نام ہے میرا، نفرت کرتا ہوں میں تم سے اور تمہارے پورے خاندان سے۔ اور اس کی ماں نے مجھے اس سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ تب رضا نے جیسے ان کو پیچھے کیا، وہ میز سے ٹکرا گئیں، ان کے ماتھے پر چوٹ لگی، ان کا بہت تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ رضا گھبرا گیا، اپنی ماں کو لے کر ہسپتال آیا، میں بھی ساتھ تھی۔
وہ شاید مجھے بھول چکا تھا ورنہ کبھی ساتھ لے کر نہ آتا۔ رضا کی ماں ہوش میں آ چکی تھی۔ میں نے ایک نرس کے نمبر سے انکل اور اپنی ماں کو فون کیا تھا اور ان کو فوراً ہسپتال پہنچنے کا کہا، اور کچھ ہی دیر میں وہ پہنچنے والے تھے۔ اگر رضا کو پتہ چل جاتا تو شاید وہ مجھے قتل ہی کر دیتا۔ رضا کی ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ بھلا ایسا کیا ہوا جو 25 سال گزر گئے، رضا اپنی ماں کو لے کر اپنے گھر نہیں لوٹا، جن پر میں راج کرتی رہی، اپنا حق سمجھتی رہی، پانی کی طرح پیسہ بہاتی رہی۔ اس پر تو میرا حق ہی نہیں تھا، وہ سب تو رضا کا تھا جو اصل میں زبیر تھا۔ رضا کی ماں نے بتایا کہ رضا کے بابا اور میری محبت کی شادی ہوئی تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ تمہاری ماں میری سوتیلی بہن تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو اس نے رضا کے بابا پر اپنی ادائیں دکھانا شروع کر دیں۔ میں نے رضا، جس کا نام زبیر ہے، اس کے بابا کو بہت سمجھایا میری بہن سے دور رہا کریں۔ وہ کہتے کہ کیا باتیں کرتی ہو نوشی، وہ میری بہنوں جیسی ہے۔ ہماری شادی کو 1.5 سال ہوا تو اللہ نے مجھے زبیر دیا۔ میری فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ دوسری طرف تمہاری ماں نے اپنی مرضی سے شادی کی، وہ شادی زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ تمہاری ماں نے خود اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس بات کا گواہ تمہاری ماں کا دوست ہے جو بہت پیسے والا تھا۔ اس کے بعد ایک دن مجھے کال آئی کہ رضا کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فوراً ہسپتال پہنچو۔ میں نے رضا کو ساتھ لیا اور ایمرجنسی میں کسی سے لفٹ لے کر گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ رضا کے بابا کا وہی دوست ہے جو تمہاری ماں کا بھی تھا۔ وہ گاڑی گھماتا رہا اور آدھی رات گزر گئی۔ جب گھر آئی تو رضا کے بابا پریشان کھڑے تھے۔ رضا کے بابا نے کہا کہ یہ دہلیز پار مت کرنا، اس در سے نکل جاؤ۔ میرے ساتھ کھڑے اس آدمی نے کہا کہ پلیز آپ سب سچ بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ نوشین کیسی باتیں کرتی ہو، ہم کتنے عرصے سے مل رہے ہیں، آج شوہر کو دیکھ کر تم رنگ بدل گئی ہو۔ یہ سننا تھا کہ رضا کے بابا نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ رضا بھی میرے پیچھے بھاگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ لے جاؤ اس گند کو بھی، کیا پتا کس کا خون ہے۔ اس دن میری محبت دھواں بن کر اڑ گئی تھی۔ ہم ایک فیملی سے لفٹ لے کر سفر کر رہے تھے، تبھی ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ہم بچ گئے پر ان کا بیٹا اور وہ لوگ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کسی نہ کسی طرح یہ شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہاں ہماری ملاقات میری دوست سے ہوئی۔ اس نے مجھے اپنا گھر بنا دیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ تمہاری ماں نے رضا کے بابا پر الزام لگایا اور اس وجہ سے انہیں شادی کرنا پڑی، لیکن حقیقت میں زبیر کے بابا نے شادی نہیں کی تھی، میری جگہ کسی کو نہیں دی۔ دنیا والوں کو آج بھی لگتا ہے کہ تمہاری ماں زبیر کے باپ کی بیوی ہے، جبکہ یہ سچائی صرف ہم جانتے ہیں۔ تمہاری ماں کو صرف دولت چاہیے تھی۔ یہ سب اس دن میں نے جانا۔ میں نے بابا اور ماما کو کبھی ایک ساتھ بیٹھے نہیں دیکھا، ان کو بات ہی کرتے نہیں دیکھا۔ دونوں الگ الگ کمروں میں رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ ان کا قصور نہیں تھا۔ جس فیملی سے تم پہلے مل چکی ہو وہ وہی ہیں جنہوں نے آج تک ہمیں پرایا نہیں سمجھا، دوستی نبھائی۔ سال پہلے ہم اس شہر میں دوبارہ آ گئے کیونکہ رضا کو اسکالرشپ ملا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی تم ہی ہو، باقی سب لوگ جانتے ہیں، بس مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ وہ شکوہ نگاہوں سے رضا کو دیکھ رہی تھیں جو پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ ایک بڑی مشکل زندگی گزاری تھی انہوں نے۔ ایک اتنے بڑے بزنس مین کا بیٹا سڑکوں سے کوڑا اٹھاتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، پر کبھی اپنے باپ کے پاس نہیں آیا۔ میں آنٹی کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی، ان سے کہہ رہی تھی کہ میرے ماں کی کیے کی سزا مجھے مت دیں، میں بہت محبت کرتی ہوں رضا سے۔ رضا نے میری بات سنی۔ اس نے کہا کہ تمہاری ماں جس سے اب تمہاری شادی کرنے جا رہی تھیں، وہ بوڑھا تمہاری ماں کا رازدار ہے، وہ ہر اس کام میں ملوث ہے جو تمہاری ماں کرتی رہی۔ رضا نے مجھے دھکا دیا، کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ تبھی اسی وقت کمرے میں ماں اور بابا، جو اصل میں رضا یعنی کہ زبیر کے بابا تھے۔ ماں نے رضا کا گریبان پکڑ لیا، تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو ہاتھ لگانے والے؟ اور اس وقت بابا کی نظر سامنے اس وجود پر پڑی جس کو دیکھ کر بابا کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، پلک جھپکنا بھول چکے تھے۔ میری ماں پھٹی پھٹی نگاہوں سے رضا کی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بابا وہیں کھڑے تھے۔ جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے ان سے کہا کہ بابا ملیے، یہ میری ساس ہے، رضا یعنی آپ کے بیٹے زبیر کی ماں۔ بابا نے زبیر کی جانب دیکھا تھا جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ آج غور سے دیکھنے پر مجھے بھی معلوم ہوا کہ ہو بہو اپنے بابا جیسا تھا، بس رضا کی داڑھی رکھنے کی وجہ سے اس کو پہچان نہیں ہوئی۔ بابا آگے بڑھے اور اپنی بیوی کے پاؤں پکڑ لیے، وہ بھی رو رہی تھی۔
اور بابا ان سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ کہنے لگے تمہارے جاننے کے بعد سچائی جان گیا، مجھے تمہارا یقین کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ نوشی آنٹی نے انکل کے ہاتھ پکڑ لیے اور مسکرا کر کہنے لگیں، زبیر کے بابا، دل پر لگے زخم کبھی نہیں بھرتے، مجھے وقت چاہیے، میں بہت پہلے معاف کر چکی ہوں، پر اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لو، وہ تمہیں معاف کرے گا؟ انکل آگے بڑھے اور زبیر کو گلے سے لگا لیا، پر وہ بت بنا کھڑا تھا۔ انکل بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ کتنی دیر بعد زبیر نے بابا کہا اور ان کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ پورا ہسپتال یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ باپ بیٹا بچوں کی طرح اونچا اونچا رو رہے تھے۔ کتنا ہی وقت بیت گیا جب بابا نے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں، اور میری ماں وہیں اس صوفے پر بیٹھی صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ میں بھی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ مجھے لگا کہ رضا مجھے چھوڑ دے گا۔ وہ اس کمرے سے چلا گیا، سب لوگ چلے گئے، کمرہ خالی ہو گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ دیے رونے لگی۔ جب رضا میرے پاس آئے اور کہا کہ تم کبھی نہیں سدھر سکتی، بجائے شوہر کے ساتھ جانے کے یہاں اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہو۔ وہ رضا تھا جو اپنے کان پکڑے سوری کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے بھی ایک آخری موقع دے دو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ 3 سال ہو گئے، میں اور رضا خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا ایک بیٹا ہے۔ رضا کے ماں باپ اس سال حج پر گئے ہیں اور میری سگی ماں مینٹل ہسپتال میں داخل ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے جان کر انسان چند پیسوں کی خاطر رشتوں کو بھول جاتا ہے، حسد کی آگ میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ سوائے راکھ کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔